بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے کچھ لیسنز میں ہم نے سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر، قوم عاد کا واقعہ اور شداد کون تھا، یہ چیزیں دیکھی تھیں۔ اب ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر عقل والوں کو قیامت کے قائم ہونے کا یقین دلایا تھا، اور اب اگلی آیات میں 3 قوموں پر اللہ کے عذاب کا بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی طرح آخرت میں بھی کافروں کو عذاب دینے پر قادر ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم نہیں، کیا نہیں، تارا دیکھا تو نے، کیفا کیوں کر، فعل کیا، ربو کا تیرے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیا کیا تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر آیت نمبر 7 کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے ہم آیت نمبر 7 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ارم ذات المیعاد، ترجمہ دیکھیے، ارم ذات المیعاد، ستونوں والے کے، ان اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ ان دونوں آیات کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو قوم عاد کے واقعے میں بتایا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا نازل کیا تھا، آندھی کا عذاب نازل کیا تھا، کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ قحط آیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جب وہاں کے لوگ مکہ میں دعا کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کے پاس 3 بادل آئے تھے، ایک سرخ، ایک سیاہ اور ایک سفید رنگ کا بادل۔ تو انہوں نے اس میں سے سیاہ رنگ کے بادل کو چن لیا تھا اور ان پر آندھی کا عذاب آیا تھا، جو کہ 7 رات اور 8 دن تک جاری رہا تھا، اور اسی سے قوم عاد کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اسی عذاب کے بارے کا عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اور 7ویں آیت دیکھیے، 7ویں آیت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارم کا ذکر کیا ہے، تو قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ارم سے مراد شہر ارم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شداد کے واقعے میں بتایا تھا کہ اس نے جو جنت بنائی تھی، اس جنت کا جو علاقہ تھا، جو جگہ تھی، اس کو شہر ارم کہتے تھے۔ جیسا کہ آیت نمبر 7 میں آیا ہے، ذات المیعاد، اونچے ستونوں والی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم عاد کے لوگ تھے وہ خود بھی بہت لمبے اور قد آور لوگ تھے، اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اونچی ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں وہ بناتے تھے۔ اب ایک بار ہم دوبارہ ان دونوں آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا انہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ قوم عاد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا تھا۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ تھا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ قوم ارم کون تھی؟ شداد نے جو شہر ارم بنایا تھا، اور اونچے ستونوں والے کہ وہاں پہ ایک تو بلند و بالا عمارتیں تھیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ قد آور تھے۔ اب ہم آیت نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں۔ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الَّتِي وہ جو، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلُہا مانند ان کے، فی میں، بلاد شہروں کے، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ قوم عاد کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ بہت طاقت اور قوت والے تھے، یعنی کہ ایسی مضبوط قوم تھی کہ دنیا میں ان سے پہلے ایسی طاقتور اور قوت والی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی ان کے بعد اتنے مضبوط اور طاقتور لوگ پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت اور ڈیل ڈول ساری قوموں سے زیادہ ہوتی تھی، تو واضح فرمایا۔ جیسا کہ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا دیکھا ہے، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، مطلب قوم عاد کی طرح کوئی بھی قوم ابھی تک طاقتور اور قوت میں ان کے برابر نہیں ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 9۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَثَمُودَ اور سمود کے، الَّذِينَ جنہوں نے، جابوا تراشا تھا، صخرہ پتھروں کو، بالواد بیچ وادی کے، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو قوم صالح کا واقعہ پہلے سنایا تھا، جن میں قوم صالح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سمود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ قوم بہت زبردست قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر تراشنے کی طاقت دی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر نہایت خوبصورت مکان تیار کر لیتے تھے، پہاڑوں کے اندر پتھر تراش کر شہر بسا لیا کرتے تھے۔ ان کا ٹھکانہ وادی قرا تھا جو مدینہ اور تبوک کے راستے میں ہے۔ یہ بھی آخرت کے انکار کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سرکش تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قوم صالح کے واقعہ میں کہ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ کر دیا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ اور فرعون ذی الاوتاد میہوں والے کے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میہیں رکھتا تھا۔ اب دیکھیں ہم نے اس لیسن کا جب ابھی سٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا قوم عاد پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، دوسرا ہم نے دیکھا قوم سمود پر جو اللہ تعالیٰ نے، یا قوم صالح پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، اور تیسرا اب ہم یہاں پہ اس آیت میں کیا دیکھنے لگے ہیں، تیسری کون سی قوم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا؟ قوم فرعون، جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، ذی الاوتاد۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ذی الاوتاد سے مراد فرعون کو ذی الاوتاد کہنے کے نا بہت سے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لشکر جہاں فرعون کا جو لشکر تھا وہ جہاں جا کر بھی ٹھہرتے تھے نا، وہاں ہر طرف ان کے خیموں کی میہیں لگی ہوئی نظر آتی تھیں، اور اس لیے بھی یہاں پہ ذی الاوتاد کہا جا رہا ہے کہ فرعون کو میخوں والا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میہیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، الذین جنہوں نے طغوا سرکشی کی، فی میں بلاد شہروں کے، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ اس کی اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یا اس آیت کا ترجمہ ہم کچھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں ان قوموں کی سرکشی کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے انکار کرنے والے تھے، جن کا تکبر، سرکشی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، اور جو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، اور نہ اعمال کی جزا سزا پر وہ یقین رکھتے تھے۔ انہیں اپنی عقل پر بہت ناز تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی، انبیاء کی توہین اور شریعت کا مذاق اڑانا ان کے نزدیک بہت معمولی بات تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی بات کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور انبیاء کی توہین کرتے تھے، اور اپنے اوپر بہت فخر تھا انہیں۔ اب ہم آیت نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَكْثَرُوا بس بہت کیا، فِيهَا بیچ ان کے، فساد، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی انکار کرنے والی قومیں تھیں نا، جب انہوں کا فساد بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک میں وہ بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم و ستم نے انہوں نے ساری حدیں پار کر لیں، جیسا کہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا پڑھا ہے، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 13۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَصَبَّ پس ڈالا، عَلَيْهِمْ اوپر ان کے، رَبُّكَ پروردگار تیرے نے، صوتا کوڑا، عذابٍ عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اس کی اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزا کے لیے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، جس طرح کوڑا جسم کے تمام اطراف پر پڑتا اور چاروں طرف لپٹ جاتا ہے، اسی طرح ان پر ہر طرف سے عذاب آیا۔ اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ قومیں عذاب کا شکار ہوئیں، اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔
جیسے اب آپ دیکھ لیں فرعون کا ابھی کسی کو پتہ ہے کہ اس کی قبر وغیرہ کہاں پہ ہوگی؟ کسی کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قومیں جتنی بھی یہ قومیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتی تھیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بالکل خاتمہ کر دیا، ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آیت نمبر 14 دیکھ لیتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان بے شک ربک تیرا پروردگار لبالمرصاد سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اس کا اب ہم محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیں جیسا کہ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مرصاد، اس کا مطلب ہے انتظار کی جگہ یا گھات لگانے کی جگہ، یعنی ایسا بلند مقام جہاں سے چھپ کر کوئی دور دور تک دیکھ سکے اور نگرانی کر سکے۔ یہاں پہ اصل میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام افعال و اعمال اور حرکات ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو سزا اور جزا دینے والا ہے، اور وہ خود انسان کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہے کسی کو دکھا کے کوئی عمل کر رہے ہیں یا اگر ہم کسی سے چھپ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے چھپ کر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پہ ہماری سورۃ الفجر کی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا اختتام ہوا۔ باقی